السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے بھائی کا رشتہ بنا کے اس انسان کو مضبوط کر دیا۔ ایک دفعہ کسی سے پوچھا گیا کہ بھائی اور دوست میں کیا فرق ہے، تو بتانے والے نے کہا کہ بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا ہے۔ اب پوچھنے والا حیران ہوا کہ آپ نے خونی رشتہ یعنی کہ سونے کو اتنی کم ویلیو دی، اپنے بھائی کو اتنی کم ویلیو دی، اور دوست جسے آپ چند گھڑیوں پہلے جانتے تھے اسے ہیرا اتنا مہنگا قرار دیا۔ تو بتانے والے نے کہا کہ ہیرا بہت قیمتی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک دفعہ گر کے ٹوٹ جائے تو وہ بکھر جاتا ہے لیکن کبھی جڑتا نہیں۔ لیکن اسی طرح اگر تم سونے کو دیکھو گے تو سونا چاہے جتنا مرضی تم سے ناراض ہو جائے، جتنا مرضی تجھ سے خفا ہو جائے، تم سونے کو دوبارہ پگھلا کے اسے اپنی مرضی کی شکل دے سکتے ہو۔ جتنا مرضی ٹوٹ جائے تم اسے پگھلا کے دوبارہ اپنے مرضی کی ڈیزائننگ کر سکتے ہو۔ بالکل اسی طرح تمہارا دوست اگر تم سے ناراض ہو جائے، وہ خفا ہو جائے، چاہے تم جو مرضی کر لو، چاہے تم اسے راضی کر بھی لو، لیکن وہ والی بات نہیں رہے گی جو پہلے تھی۔ اور لیکن تمہارا بھائی، اس کے اندر جو تمہارا خون ہے، وہ خون جوش مارے گا اور وہ بتائے گا، وہ تم سے پھر اسی طرح خفا ضرور ہوگا لیکن تم سے ناراض کبھی نہیں ہوگا۔ تمہاری ایک تڑپ ہی کافی ہے اسے راضی کرنے میں۔ ایک دفعہ ایک گاؤں میں ایک کنواں تھا جہاں سے سارے لوگ پانی نکالتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس میں جو بھی برتن ڈالتے، وہ جو برتن تھا وہ کنویں کے اندر ہی رہ جاتا اور جو رسی تھی وہ حالی باہر آ جاتی۔ اب گاؤں والے سارے پریشان تھے کہ شاید وہاں پہ جنات ہیں، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ سارے لوگ پریشان تھے تو ایک شخص نے کہا کہ میں کنویں کے اندر جا کے دیکھوں گا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، لیکن مجھے کچھ بھی بدلے میں نہیں چاہیے۔ میری شرط یہ ہے کہ جو سب لوگ جو رسا پکڑ رہے ہوں گے، جو رسا پکڑ کے میں کنویں میں کودوں گا، اس کنویں میں اس رسے کو پکڑنے میں میرا بھائی میرے ساتھ ہوگا۔ وہ بھائی میرا رسا پکڑے گا تو تبھی میں جا کے کنویں کے اندر جاؤں گا۔ اب گاؤں والے مجبور تھے کیونکہ پانی پینا تھا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ سب لوگوں نے ساتھ میں اس کے بھائی نے بھی اس رسے کو پکڑا اور وہ جو لڑکا تھا وہ کنویں کے اندر کود گیا۔ اب جیسے ہی کنویں کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بندر جو ہے وہ کنویں کے اندر ہے، اور جو بھی جو ڈول آتی ہے اسے رسا کھول کے ڈول کے نیچے پھینک دیتا ہے، اور جو ہے وہ بدلے میں کیا کہتا ہے، جیسے بندر کی تو عادت ہے، فطرت ہے کہ وہ شرارت کرتا رہتا ہے۔ تو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ باہر کچھ جنات آ گئے، کچھ چڑیل آ گئی ہے اس وجہ سے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے بندر کو پکڑا اور ڈول کے اندر ڈال دیا اور خود جو ہے وہ رسے کے ساتھ لٹک کیا، تاکہ جو لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو ان کا خوف دور ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی لوگوں نے اس بندر کو دیکھا تو انہوں نے سمجھا شاید کچھ جنات آ گئی ہے، اور اس نے جو لڑکا یہاں سے اندر گیا ہے اس کو اس طرح کوئی بنا کے ڈول میں ڈال کے اب باہر لے کے آ رہا ہے۔ سب لوگ ڈر کے بھاگ گئے، لیکن وہ شخص جس کا خون کنویں کے اندر تھا، یعنی کہ وہ بھائی جو تھا، وہ اس کا خون کنویں میں تھا، اس نے اس رسے کو نہیں چھوڑا بلکہ اس رسے کو مزید مضبوطی سے پکڑی رکھا کہ یہاں اندر میرا بھائی ہے، وہ اندر ہے اور میں اس کو کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں۔ بھائی نے جوش مارا اور اس رسے کو باہر نکالا۔ جب بھائی نکالتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ بھائی صحیح سلامت ہے اور ساتھ میں اس بندر کو پکڑا ہوا ہے۔ یہ ہے بھائی کی پاور۔ جب ساتھ بھائی کھڑا ہو تو چاہے جتنے مرضی کنویں ہوں، یہ بھائی ہے جو اس کنویں سے نکال لیتا ہے۔ ہر کنویں سے صرف بھائی کا یہی کہہ دینا، بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں، یہی کافی ہوتا ہے، اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ ایک بھائی ہے جو ہر مشکل میں اگر اتنا کہہ دینا کہ بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی اس کی مجالت تمہاری طرف دیکھے، اللہ کی قسم انسان شیر بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بھائیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے بھائی چارے کو مزید مضبوط کرے۔ جزاک اللہ۔